العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور مدینہ گفٹ سینٹر یوٹیوب چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے سنڈے سیریز کا ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے کیے گئے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ سارے سوال کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی محمد ذوالفقار احمد مصباحی صاحب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سارے سوال کے جوابات جو ہے وہ مسلک حنفی کے مطابق رہیں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے آج کا پہلا سوال لے لیتے ہیں۔ نقشہ نعلین پاک پر بسم اللہ یا قرآنی آیات لکھنا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے نقشہ نعلین پاک کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، بڑی برکت والی چیز ہے یہ۔ بہت ساری مصیبتوں بلاؤں سے یہ نقش ہمیں بچاتا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ سب اپنے گھر پر اس مبارک نقش کو رکھے۔ شاید سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نعلین پاک یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک، وہ تو جوتا ہے، اور کلام پاک یہ اللہ کا کلام ہے، تو خداوند قدوس کا یہ مقدس کلام جوتا مبارک پر لکھنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نقش نعلین پاک ہے اور وہ اصلی جوتا مبارک ہے، دونوں کا حکم الگ ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اصلی نعلین پاک پر یقیناً قرآن کی آیتیں یا دعائیں لکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ نقش جو ہمارے بیچ میں پایا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پایا جاتا ہے، یہ اصل نعلین پاک نہیں ہے بلکہ اس کا نقش ہے، یعنی تمثال ہے۔ تو تمثال کا حکم الگ ہے اور اصلی نعلین پاک کا حکم الگ ہے، لہٰذا ہمارے فقہاء کرام نے نقش نعلین پاک پر آیات ربانی یا دعائیں یا درود شریف یا اشعار لکھنے کے تعلق سے جواز کا قول کیا ہے، یعنی جائز کہا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم نے سوال کا جواب سن لیا۔ اب بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ امام صاحب کو نوکر کہنا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلہ کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھائیں۔ دیکھیے، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ امام کو نوکر کہنا کیسا ہے۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آخر کون ایسا مسلمان بھائی ہے جس کے دماغ میں ایسی بات آئی۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہو کہ امام ہمارا نوکر ہے تو یقیناً وہ شخص محروم ہے اور بدبخت ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں اور واقع کے مطابق ہوتی ہیں، اس کے باوجود اسے انہی الفاظ سے تعبیر کرنا توہین کہلاتا ہے، لائق ملامت کہلاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی صحیح مثال یہ دوں۔ دیکھیے، ماں کا احترام کتنا ضروری ہے اور کتنی عظیم الشان ہستی ہے ماں، اور سب جانتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے، واقع کے مطابق ہے، بالکل اس میں صداقت ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کی بیوی ہوتی ہے۔ لیکن آج بھی کسی معاشرے میں، کسی ماحول میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی علاقے میں اگر ماں کو باپ کی بیوی کہہ کر پکارے تو یقیناً ایسی اولاد کو گستاخ کہا جائے گا، بے ادب اور نالائق کہا جائے گا۔ یہی حال ہے ائمہ کرام کا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی روزی روٹی میں برکتیں عطا کرے کہ یہ اگرچہ تنخواہ لیتے ہیں، اجرت پر کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس اعتبار سے اگرچہ یہ نوکر کے زمرے میں آتے ہیں، مگر ان کو نوکر کہنا بڑی بے ادبی ہے، بڑی بدبختی ہے۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ بھی اپنی سوچ سے یہ بات نکال دیں۔ یہ اگرچہ پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معظم دینی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے امام ہیں۔ امام کو ایسی بات کہنا ان کی شان میں توہین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، فلا تقل بلسانک الا معروفا، یعنی تمہاری زبان سے جو بات نکلے وہ اچھی بات نکلے، جو لوگوں کے دلوں کو، جو لوگوں کے سخت دلوں کو بھی موم کر دے، محبت کا پیغام دے اور اتحاد کا پیغام دے، نہ کہ ایسی بات کہ جس کے لیے رنجش کا باعث ہو، رنجش کا سبب ہو۔ لہذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ امام کے تعلق سے ایسے نازیبا الفاظ سے گریز کریں، سخت گریز کریں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم نے سوال کا بھی جواب سن لیا۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم نے تجھ کو بھلا دیا، تو ہم کو نہ بھلا دینا۔ اس طرح کے الفاظ کہنا کیسا ہے؟
मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मसला में हमें रहनुमाई फरमाएं। देखिए, आपने जो ये सवाल किया है कि कुछ लोग कहते हैं ए खुदा हम तो तुझे भूल गए मगर तू हमें न भूलना। इस जुमला में यकीनन गिरफ्त है, काबिले गिरफ्त ये जुमला है। अब देखिए, भूलने की निस्बत खुदा की तरफ की गई है, हालांकि अल्लाह वहदहू ला शरीक भूलने से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया है, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, कि मेरा रब ना भूले ना भटके, यानी भूलना भटकना रब से बहुत बईद है। भूलने की निस्बत खुदा की तरफ करना यकीनन ये तौहीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बहुत ही बुलंद बाला है। लेकिन हमारे फुक़हाए किराम ने यह बयान किया है कि इस जुमला में जो लोग बोलते हैं इस तरह, तो इससे लोगों का मकसद खुदा की तौहीन या खुदा की तरफ तौहीन का शक व शाइबा करना नहीं होता, बल्कि उससे मुराद ये होता है कि अल्लाह हम तो तुझे भूल गए मगर तू अपने रहम व करम से हमें याद रखना, हम पर रहम व करम की बरसात करना, मौला हमें महरूम ना करना। यानी ये एक गोया के दुआइया जुमला है, दुआइया कलिमा है। हमारे फुक़हाए किराम ने बयान किया है कि अहले ईमान जब ऐसा बोलेगा तो यकीनन उनकी नीयत खुदा की शान में तौहीन की नहीं होगी, बल्कि उनकी नीयत यही होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपना फजल अपना करम हमारी तरफ मुतवज्जे फरमा। तो ये माना अगरचे जायज़ है, मगर हमारे फुक़हाए किराम ने यह भी बयान किया है कि ऐसा लफ्ज़ जिसमें गलत माने का शाइबा हो, गलत माना का वहम हो, ऐसा लफ्ज़ भी अल्लाह के रसूल के शान में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ऐसे लफ्ज़ से बचना चाहिए, ऐसे लफ्ज़ से गुरेज करना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस सवाल का भी जवाब सुन लिया। बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद फर्ज नमाज में वक्त बाकी है, तो उस वक्त में कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मसला को हमें अच्छी तरह से समझाएं। देखिए, आपने जो ये सवाल किया है कि फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद इतना वक्त अभी बाकी है कि कुछ रकातें पढ़ सकता है, यानी जमात खड़ी होने में अभी देर है, तो इस वक्फा में इस बीच में कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं या नहीं। शायद सवाल करने वाले भाई के ज़हन में ये हो कि फजर के वक्त से लेकर सूरज निकलने तक फजर के अलावा और कोई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। मैं ऐसे भाइयों के जहन को और जहन के शकूक व शुबहात को दूर करना चाहूँ कि फजर के वक्त में सुन्नत फजर के अलावा दूसरी सुन्नतें या नवाफिल पढ़ना मना है, कज़ा नमाज पढ़ना मना नहीं है। लिहाजा उस वक्त में कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, बल्कि ज़िम्मे में कज़ा नमाज़ें हैं तो पढ़नी चाहिए। कज़ा नमाज के कर्ज से बरियो ज़िम्मा होना चाहिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सारे सवाल के जवाब सुन लिए और उम्मीद है अच्छी तरह से समझ भी लिए होंगे। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली वीडियो में आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर, अल इल्मु